تعداد کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ سارے دیوانے تھے۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قانون کو قائم رکھنے، بالادستی دینے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی تھی۔ خدا کی زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ ہو، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکا جائے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کو قادر نہ سمجھا جائے، کیونکہ قدرت اور اختیار کا مالک علی کل شیء قدیر کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ کس کا؟ قطمیر کا۔ قطمیر اس باریک سی جالی کو کہتے ہیں جو گھٹلی، فالتو گھٹلی آپ پھینک دیتے ہیں۔ کبھی اس کو کھجور کھانے کے بعد غور کیا کریں تاکہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئے۔ اس گھٹلی پر باریک سا پردہ ہوتا ہے، یہ جالی سے ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کھجور تو رہی درکنار، گھٹلی رہی درکنار، گھٹلی کے اوپر باریک سا پردہ، جھلی جو ہوتی ہے، جالی ہوتی ہے، اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اس آیت پر ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین علی پنجابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے ایک بات طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کھجور کی مثال قبر کی ہے، کھجور کی مثال قبر کی ہے، اور گھٹلی کی مثال مردے کی ہے، اور جھلی کی مثال کفن کی ہے۔ گھٹلی کی مثال کفن کی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے نہلا کر، دھلا کر، جنازہ پڑھ کر، کفن پہنا کر، منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد پھر سمجھو ساری خدائی طاقتیں ان کے اندر آ گئی ہیں، پھر ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہو، اور جن کو تم نے دفن کیا ہے وہ تو اپنے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اس بات کو مذاق نہ سمجھنا، یہ مسئلہ ہے کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے ایک مسئلہ لکھا، آپ بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی چور آپ کے گھر کے اندر محفوظ رکھی ہوئی چیز، پیسے یا کوئی اور قیمتی چیز، اس محفوظ جگہ سے چرا کر لے جاتا ہے، شرعی ضابطہ کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شرعی ضابطہ کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن آپ نے دروازے کے سامنے باہر گاڑی کھڑی کی جو لاکھوں روپے کی گاڑی ہے، کوئی بدبخت اس کو لے گیا، اس کو سزا تو ملے گی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ وہ گاڑی قیمتی چیز تھی لیکن محفوظ جگہ میں نہیں تھی۔ اس کو سزا ملے گی، ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے بڑی سزا ملے، بہت زیادہ اس کو قید کاٹنی پڑے یا جرمانہ ہو، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر سڑک پر لگی ہوئی لائٹیں، بتیاں، بہت قیمتی بتی، اگر کوئی بدبخت چرا کر لے جاتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ہاتھ کاٹنے کے لیے یہ قانون ہے کہ کوئی چیز کسی کی ذاتی ملکیت میں بھی ہو اور محفوظ جگہ میں رکھی ہوئی بھی ہو۔ تو سڑک پر جو بتیاں لگی ہیں وہ کسی کی شخصی ذاتی ملکیت میں نہیں، وہ پوری قومی ملکیت ہے، اور وہ محفوظ جگہ پہ نہیں، شارع عام پر ہے۔ سزا تو ملے گی ایسے چور کو، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے قانون یہ ہے کہ محفوظ جگہ ہو، مخفی جگہ ہو اور ذاتی ملکیت میں ہو۔ اور کسی مردے کا کفن نکال کر کوئی بدبخت لے جاتا ہے تو مردہ چونکہ کسی چیز کا مالک نہیں،
میت کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کی قبر بھی کسی محفوظ جگہ میں نہیں، عام قبرستان کے اندر ہے۔ تو اس واسطے اس کفن چور کو سزا تو ملے گی اگر وہ گرفت میں آ گیا، جس طرح بھی عدالت اس کو چاہے گی سزا دے گی، لیکن اس کے اس جرم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ کفن چاہے کتنا قیمتی کیوں نہ اس کا مالک مردہ نہیں تھا اور وہ محفوظ جگہ میں بھی نہیں تھا۔ تو جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تو کفن کے مالک بھی نہیں۔ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ اکبر۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم۔ آیت کا اگلا حصہ، ان تدعوهم، لوگوں جن کو فائدے یا نقصان کا اختیار کا مالک سمجھ کر تم پکارتے ہو، وہ تو بے اختیار محض ہیں، اپنے کفن کے مالک بھی نہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہے بیکار سی، اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اللہ فرماتے ہیں لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سوچ کر کہہ رہے ہیں یا ویسے جذبات میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کہنا سچ ہے کہ نہیں؟ سوچ کر بتائیں۔ مولوی کہتا ہے مردے سنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ آپ کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ برا نہ کہیں، سوچ کر جواب دیں، اور جو آپ کو غلط مسئلے بتاتے اس کو برا نہ کہیں، مسئلے اس کے نہ مانیں، مسئلے نہ مانیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو برا کہیں، ہرگز نہیں، نہ لڑنے کا کہتا ہوں نہ برا کہنے کا۔ البتہ جو قرآن کے خلاف مسئلے بتاتا ہے تو صاف کہتے ہیں مولانا قرآن میں یہ بات لکھی ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکاروں کو نہیں سنیں گے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی اور بات کہیں کسی کتاب میں لکھی ہو وہ قرآن کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تھوڑی سی بات اور کھولتا ہوں، مسئلہ جب بیان ہو ہی گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 وہ سناتا ہوں، اس میں بڑی وضاحت ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، توجہ کے ساتھ تھوڑا سا مجھے جواب دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ نابینا نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا، اور آنکھوں والا دیکھتا ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، اندھیرا اندھیرا ہے اور اجالا اجالا ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، دھوپ اور برابر نہیں۔ یہ تینوں باتیں تو مانتے ہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں برابر زندے اور مردے۔ پہلے تمہیدی طور پر 3 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی کہ اگر ان باتوں کو مانتے ہو کہ یہ برابر نہیں تو پھر یہ بھی مان لو، مردے اور زندے برابر نہیں، مردے اور زندے
ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو قادر ہے، وہ چاہے پتھر کو سنوا دے، پتھر کو بلوا دے، اس کی قدرت کا شک کوئی نہیں۔ لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، اے انسان تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا، تو قبروں والوں کو، یہ کس کا اعلان ہے؟ سچ ہے؟ مانتے ہیں اس کو؟ اللہ نے واجد اور قبروں کا نام بھی لے لیا، ما انت بمسمع، نہیں سنا سکتے آپ من فی القبور، جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں تو ہمارے یہ پیشوا کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اتنا کچھ جانتے سنتے ہیں کہ وہاں چڑیا بیٹھ جائے ان کی قبر پر تو کہتے ہیں یہ چڑیا ہے، مادہ ہے یا نر ہے، وہ تو اتنا بھی جانتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ مزنگ سے آیا ہے یا اسرا سے، یہ چاولوں کے دیگ لے کر آیا یا کھیر، اس کی مراد کیا ہے، یہ بیماری میں شفا لینے کے لیے آیا، بیٹا لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ ظلم ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اور کر رہا ہے مسلمان۔ کلمے کا منکر بھی نہیں، اسلام کا انکار بھی نہیں کرتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے انگوٹھے بھی چوم لیتا ہے، صدقے یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، لیکن قرآن کریم کے قدم قدم پہ قرآن کا مخالف۔